یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ جملے چند ادا کروں کہ احیاء ایام فاطمیہ کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے برادران سینئر طالب علم موجود ہیں حوزے میں، وہ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو ہمارے مراجع کس طرح احیا کرتے ہیں۔ میں فرامین اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی طرف بعد میں جاؤں گا، کچھ زمینی حقائق ہیں وہ آپ سب نے دیکھے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا جواد توریری بہت ہی پائے کے ہمارے برادر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ایام فاطمیہ میں پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے، حتیٰ کہ سخت گرمی میں جوتے اتار لیتا۔ ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار تو میں نے اصرار کیا، بابا گرمی شدید ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، اور رو پڑے، کہا نہیں میرے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ یہ مصیبت زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے کچھ نہیں۔ آغا وحید آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عاشور میں انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہوگا، لیکن ایام فاطمیہ میں آپ نے دیکھا آغا فاضل لنگرانی، ان کا تو ایک معروف جملہ ہے کہ امام حسین نے خون دے کر اسلام کو محفوظ کیا، حضرت زہرا نے خون دے کر مکتب تشیع کو محفوظ کیا۔ ایام فاطمیہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو برپا کرنا، معارف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ان ایام میں بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے علماء کی صفات ہے کہ وہ اہتمام اور ایام فاطمیہ میں عزاداری کس طرح کرتے ہیں۔ آغا وحید خراسانی ابھی تک موجود ہیں، چل نہیں سکتے پھر بھی آتے ہیں۔ اس نے سال گزشتہ اگر عروس میں شرکت کی ہو وہ گاڑی میں موجود تھے۔ تو یہ ہمارے جو اعلام ہیں، جو مراجع ہیں، ان کا طریقہ کار جو ہے احیاء ایام فاطمیہ کا یہ ہے۔ اور آغا ایت المجتہد بھی فرماتے ہیں کہ ان مجالس کے ایام فاطمیہ کے جو صاحب ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے کہ بی بی کی مجلس میں موجود تھے اور تک تک عزاداروں کی طرف نگاہ فرما ہے۔ اس مجلس کے صاحب مالک امیر المومنین علیہ السلام، اور اسی طرح چھٹے امام سے روایت ہے، عوالم العلوم کی روایت ہے، اور دوسری کتابوں میں ذکر ہے بہار وغیرہ میں، پوری روایت بھی پڑھتا ٹائم نہیں ہے لباس۔ امام علیہ السلام سے مفضل نے سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کربلا اور ایام فاطمیہ کے بارے میں۔ امام علیہ السلام نے کہا کربلا میں اگرچہ ہماری بہت محنت ہے، بہت ظلم ہوا ہے، لیکن ایام فاطمیہ تین جملے اور تین لفظ کہنا چاہوں گا، کیونکہ فرمایا ایام فاطمیہ ہے اعظم، ہے ادھا، ہے امر۔ ایام فاطمیہ بزرگ ترین مصیبت ہے کربلا کی نسبت، میں نہیں کہہ رہا۔ ایام فاطمیہ وحشتناک ترین مصیبت ہے، ایام فاطمیہ تلخ ترین مصیبت ہے، یہ آپ کے امام فرمائے۔ عزیزان ادھر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہتمام ہے ایام فاطمیہ کو احیا کرنے کا۔ ایک اور روایت ہے امام علیہ السلام کی، چھٹے امام کی، بنی عباس کے دور میں ایک خاتون چلتے کوچے میں گر گئی، جب بلند ہوئی تو اس نے کہا یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حکومت کے شرطوں نے سنی یہ بات اور اس خاتون کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر امام علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ امام کو بتایا گیا کہ آپ کی دادی کا نام لیا، اس نے اس جرم میں حکومت نے گرفتار کر لیا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ سب مسجد میں چلیں اور اس خاتون کی آزادی کے لیے دعا کریں. ایک خاتون یہ فقط اتنا کہتی ہے یا فاطمہ الزہرا، اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ جو شخص احیاء کرتا ہے، بی بی کی مجالس کو برپا کرتا ہے، امام اسے کتنا دعا عطا فرمائے. تو بہت ہی مہم ہے وہی جملہ کہ جو آقا فاضل انکرانی کا ہے کہ حضرت زہرا نے خون دے کے مکتب تشیع کی حفاظت کی ہے. عزیزان یہ وہ مجالس ہیں کہ جس میں فقط خاص لوگ ہیں. امام حسین کی مجلس تو سب کرتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی کرتے ہیں. بقول ایک شخص کے کہ تہران میں ایک محلہ ہے یہودیوں کا، وہ بھی اس کو انجام دیتے ہیں. اہل سنت بھی کرتے ہیں. لیکن ایام فاطمیہ میں اور ان مجالس میں وہ شخص آئے گا جو حقیقی شیعہ ہے. ہر شخص نہیں ہے، تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے عاشور کو زندہ رکھا، ہم نے غدیر اور ایام فاطمیہ کی نسبت خدائی کی. نسبتاً کہتا اب یہاں کو چھوڑے پاکستان میں چلیں گے، غدیر کے کتنے پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور غدیر کس طرح ممبروں سے بیان ہوتی ہے. ایام فاطمیہ کے ہمارے پاکستان میں، ہمارے علاقوں میں کتنا پروگرام ہوتا ہے، اور کس طرح ان کو احیاء کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے. اور ایک طرف آپ کربلا دیکھیں، کربلا کو منانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں منانا چاہیے، اتنے ہی زور و شور اور طاقت و قوت سے منانا چاہیے، لیکن ان دو کی نسبت اصلاً کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. حتماً ان کو انجام دے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے، ایسے پہنچے. خالص شیعت یہ ہے، غدیر اور ایام فاطمیہ کا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وال محمد کی. ایام فاطمیہ ہی فارق ہے. عزیزان یہ فرق کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اجتماع اور اجماع امت میں تفرقہ کس نے ڈالا. غدیر پہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، امت متفق ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہ تین بھی بخیر بخیر کہہ رہے تھے. یہ اجتماع ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یہ اتحاد امت تھا یا نہیں تھا، اس کو پہلے کس نے توڑا؟ یہ کون بتائے گا آپ سے؟ یہ ایام فاطمیہ. کہ امت میں تفرقہ ڈالنے والے کون لوگ تھے، امت کے اتحاد کو توڑنے والے کون لوگ تھے؟ یہ ایام فاطمیہ تھا. کربلا کی بنا کب رکھی گئی؟ یہ ایام فاطمیہ تھا. اسلام میں پہلا ڈاکہ اہل بیت کے حق پہ کب ڈالا گیا؟ حق کے ولایت کو کیسے اور کب غصب کیا گیا؟ یہ ایام فاطمیہ تھا. عزیزان اس کو آپ یوں دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف ثقفی خدا لعنت کرے اس پر 20 سال کوفہ پہ مسلط رہا ہے حکومت کی. تاریخ کا مطالعہ کرے طالب علم میں سب جانتے ہیں مطالب کو. 20 سال مسلط رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے اس 20 سال میں 30,000 قبریں کھدوائیں اس نے، فقط امیر المومنین علیہ السلام کی قبر پیدا کرنے کے لیے ان کی توہین کرو. 1.5 لاکھ شیعہ قتل کروائے. ایسا خبیث آدمی تھا کہ شیعوں کو، ہم خواتین کو، ہم مردوں کو بالکل ننگا کر کے اکٹھے قید کر دیتا. جب لوگوں کو مارتا تھا تڑپتے تھے شیعہ، یہ کہتا کھانا لے آؤ. ایام فاطمیہ یہ بتائیں گے کہ اس کی ابتدا کب رکھی گئی، ایسی سوچ کو کس واقعی نے جنم دیا، اس کی بنا کب رکھی گئی. منصور دیوان کی
2 محل بنوائے اس نے. 2500 ایسے نوجوان لڑکے جن کی ابھی تک داڑھی بھی نہیں دیواروں میں چھوڑا. یہ تاریخ بتاتی ہے. یہ فارق یہ آپ کو افشاگر ہیں ایام فاطمیہ. ایام فاطمیہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ابتدا اور بنا کب رکھی گئی. ان کو احیاء کریں گے, معارف فاطمیہ آپ تک پہنچیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصلی شیعت کیا ہے. تو عزیزان محترم اتنا اہمیت کے حامل ہیں.